بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت امام حسین یا حضرت علی اور حضرت عمر یا ان کے بچوں میں آپس میں اختلافات تھے، تو اس طرح سے غلط کہتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کا بیٹا عمر بن عبداللہ اور حضرت امام حسین چھوٹے تھے، وہ کھیل رہے تھے کسی جگہ پر، تو کھیلتے کھیلتے ان میں کوئی ناچاکی ہو گئی، تو حضرت امام حسین نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر بن عبداللہ کو تھوڑا سا غصہ لگا کہ جو ہے نا، میں تو ایک خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں ان کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں۔ وہ بھاگ کر گیا اپنے باپ کے پاس، امیر المومنین کو کہنے لگا بابا امام حسین جو ہے نا، مجھے وہ کہتا ہے تم اور تمہارا باپ ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا، اس کی یہ مجال کہ اس نے یہ کہہ دیا؟ کہہ رہے ہاں۔ کہہ رہے جاؤ بیٹا، یہ اس کو بولو یہ لکھ کے دو مجھے، یہ مجھے لکھ کے دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں۔ تو وہ بھی بڑا غصے میں گیا کہ بھائی اگر تم کہتے ہو تو میں لکھ کے دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں، تو لکھ کے دو۔ حضرت امام حسین کون سا ڈرنے والا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کہہ کہ جی میں نہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ اس نے لکھ کے دیا کہ تم اور تمہارا باپ ہمارے غلام ہو۔ تو جب حضرت عمر کے پاس وہ لے کر گیا، تو حضرت عمر نے پڑھ کر الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، تو اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بابا میں نے تو سمجھا کہ آپ ان کو ڈانٹیں گے یا ان کو آپ کچھ کہیں گے۔ کہ نہیں بیٹا، یہ تو ہمارے پاس ایک ثبوت آ گیا کہ قیامت والے دن ہم اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کے اہل بیت کے غلام رہے ہیں، ان کی غلامی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تھا ان کی محبت اور ان کا اخلاق، اور ان سے احترام، اور ان کا اتنا احترام کرتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تھے حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق، اس طرح غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو ان کے پاس یمن سے کچھ کپڑے آئے تھے، تو انہوں نے وہ بانٹنا شروع کر دیے۔ تو لوگوں میں بانٹتے رہے۔ تو جیسے ہی پہنچے نا حضرت امام حسین اور امام حسن دونوں پہنچے، شہزادے دونوں پہنچے، تو کپڑے ان کے پاس ختم ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو پتہ لگا کہ وہ کپڑے جب جیسے امام حسین اور امام حسن پہنچے تو کپڑے ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول کو جو ہے نا، نواسۂ رسول کو کپڑے نہ ملے اور باقیوں کو ملے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی بانٹنے پر یا ایسی کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک صادق و امین ہو، آپ ایماندار ہو اور عدل کرنے والے ہو۔ کہہ رہے نہیں یہ ہو نہیں سکتا، نہیں یہ کیسے ہوا کہ آپ لوگوں کو کپڑے نہ ملے، مدینہ کے لوگ بچے یا دوسرے لوگ کپڑے پہنے اور آپ لوگوں کو کپڑے نہ پہنو۔ فوراً انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ جو ہے نا ویسے ہی کپڑے جیسے آپ نے بھیجے تھے، ایسے ہی کپڑے امام حسین اور امام حسن کی ناپ کی جو ہے نا یہ کپڑے بھجوا دو۔ تو یہ تھا ان کا آپس میں پیار اور محبت، وہ ان کے اوپر اپنا جان نثار کرتے تھے۔ لوگ خواہ مخواہ ایسی باتیں افواہیں پھیلاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ذہن خراب کرتے ہیں، آج کل کے نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں کہ ان کے اختلافات اہل بیت کے ساتھ، وہ تو ان کے غلام تھے۔ کئی ایسے شیعہ کے علماء بھی کہتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ ان کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کو رو کے روک رہے تھے، التجا کر رہے تھے کہ آپ نہ جاؤ۔ اس شیعہ کے علماء کے بیان ہم نے سنے ہوئے۔ یہ لوگ تو ایسی خواہ مخواہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے کہ ایسے تفرقے مت پھیلائیں صحابہ کرام کے خلاف۔ اہل بیت بھی ہماری جان ہے، صحابہ کرام بھی ہماری جان ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کسی ایک کے خلاف بھی بات کریں یا کسی ایک کے لیے ہمارے دل میں بغض ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔